سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے۔ وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کا رسول محبت کرے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمائیں۔ نبی پاک جب صبح ہوتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہاں ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا تھا، فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ان کی آنکھوں پر کوئی کریم کوئی ڈراپس نہیں ڈالے، بلکہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ لعاب دہن سبحان اللہ، اور کہاں لگ رہا ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہوئیں اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھیں نہ دکھیں، کبھی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور میں ان کے ساتھ جب تک لڑوں کہ جب تک وہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ جو خیبر کی قلعے میں غیر مسلم قید تھے، انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا، سیکیور کیا ہوا تھا، بڑا مشکل تھا وہ خیبر کا قلعہ۔ الحمدللہ میری وہاں حاضری ہوئی ہے، وہ قلعہ اونچائی پہ ہے، پہاڑ کے اوپر ہے۔ اب نیچے سے اوپر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسی فوج جاتی تھی اوپر سے تیر برستے تھے اور وہ حملہ کرتے تھے، اور کئی دنوں کے یہ محاصرہ ہو چکا تھا مگر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ اب نبی پاک نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا، اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور میں جب تک لڑوں جب تک وہ ایمان نہ لائیں، مسلمان نہ ہوں۔ سنیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ پاک کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ پاک کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ کریم ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس فرمان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کانسپریسی کو پھیلاتے ہیں، اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک فتح کا جھنڈا بھی دیتے ہیں اور فرماتے نرمی سے کام لینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، نہ مانے تو پھر جنگ کرنی ہے۔ تو اسلام میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور نرمی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کے جنگی اصولوں کو بھی اگر پڑھیں تو عورتوں کا خیال رکھا جائے گا، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اس پر بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو ہی کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بات بات پر جس کو دیکھو جھگڑتے رہتے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن اور پیار کا درس دیتا ہے۔ یقیناً جہاد کی کچھ شرائط ہیں، اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں پھر تو یقیناً جب وہ فرض ہو جائے تو سب کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فاتح خیبر ٹھہرے۔ اب ہوا کیا میرے بیچ اسلامی بھائیوں، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو اب خیبر کا جب وہ آپ دیکھیں قلعہ تو اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں، تو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اب آپ دوسرے دشمن کو وار بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے دشمن کا وار روکا جائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی نے خیبر کے دروازے کا جو پٹ جس کو کہہ لیں، کواڑ کہہ لیں، بڑا سا دروازہ کہہ لیں، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اسی کواڑ کو سامنے، اسی دروازے کو سامنے رکھا اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 افراد مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ یہ طاقت ہے، یہ جواں مردی ہے، یہ شجاعت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آئیے ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، حضور علیہ السلام نے آپ کو اسد اللہ، اللہ
کے شیر کے لقب سے نوازا، اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک کی زیر تربیت رہے، تادم حیات اسلام کی امداد و نصرت اور حمایت میں مصروف رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ یہ آپ کا دورانیہ تھا اور 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کے رات آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔